قسط کے اوپر گاڑی لینا کیسا ہے، قسط کے اوپر موبائل لینا کیسا، کان کھول کر کے سن لو، قسط پر کوئی سامان لینا جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، مگر اس میں کنڈیشن کیا ہے؟ کنڈیشن یہ ہے کہ جو سامان بیچنے والا ہے اس سے آپ کو لینا ہے۔ یہاں جب آپ موبائل قسط پر لیتے تو موبائل کی کمپنی سے یا دکاندار سے نہیں لیتے، آپ بینک سے لیتے ہیں۔ آپ بجاج کا کارڈ استعمال کرتے ہیں، بجاج کمپنی، بجاج فائننس کمپنی آپ کو فائننس کرا رہی ہے۔ آپ بائک لون پہ لے رہے ہیں، آئی سی آئی آپ کو لون دے رہی ہے، ایچ ڈی ایف سی آپ کو لون دے رہی ہے، ہیرو کی یا ہونڈا کی کمپنی آپ کو لون نہیں دے رہی۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجیے، جس کا سامان ہے اس سے آپ قسط پر لیں گے، تھرڈ پرسن سے نہیں لیں گے۔ اور اگر تھرڈ پرسن سے لے رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ اس سے پیسہ ادھار لے رہے ہیں، سامان نہیں خرید رہے، پیسہ ادھار لے رہے ہیں۔ اور پیسہ اگر ادھار لے رہے ہیں تو شریعت کا ایک قانون یاد رکھو کہ ہم ادھار پیسہ کسی سے بھی اگر لیں گے یا دیں گے، ادھار پیسے کے اوپر کوئی پروفٹ کمانا جائز نہیں ہے۔ میں نے آپ کو 1 لاکھ روپیہ دے دیا، 1 لاکھ روپیہ آپ کو جب میں نے دیا تو آپ نے اپنا موبائل ہم کو دے دیا۔ اب یہ موبائل میں یوز کر رہا ہوں، موبائل آپ کا بس یوز کر رہا ہوں، بیچ نہیں رہا ہوں، یوز کر رہا ہوں۔ 1 مہینے کے بعد آپ آئے اور آپ نے کہا کہ مولوی صاحب آپ 1 لاکھ روپیہ واپس لے لیجئے اور موبائل مجھ کو دے دیجئے۔ میں نے 1 لاکھ روپیہ واپس لے لیا، موبائل آپ کو دے دیا۔ ہمیں کیا لگ رہا ہے صاحب یہ تو جائز ہے، اس نے ہم کو پیسہ دی، ہم نے پیسہ دیا تھا، اس نے بدلے میں موبائل دیا تھا۔ اس موبائل کو ہم گارنٹی کے طور پر تو لے سکتے ہیں، لیکن اس موبائل کو اگر ہم یوز کر رہے ہیں تو یہ بیاج ہو جائے گا میرے بھائی۔ اتنا خطرناک معاملہ ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ آپ کسی کو قرضہ دے رہے ہیں تو قرضہ احسان کرنے کے لیے ہوتا ہے، قرضہ کمانے کے لیے۔ کمانا ہے تو بزنس کرو، پارٹنرشپ کرو۔ اگر کسی کو ادھار دے رہے ہو، ادھار پر 1 پیسہ 1 روپیہ بھی منافع نہیں کما سکتے۔ ہاں میں نے آپ کو 1 لاکھ روپیہ دیا، کچھ طے نہیں کیا میں نے۔ آپ جب پیسہ مجھ کو دینے آئے، آپ نے اپنی خوشی سے کہا مولانا صاحب آپ میرے کام آئے تھے، آپ نے میرے بڑے موقع سے میری مدد کی تھی، میں اپنی خوشی سے یہ 1 کلو مٹھائی لے کے آیا ہوں۔ 1 کلو مٹھائی لے کے آیا ہوں، وہ دیوالی والی مٹھائی نہیں ہونی چاہیے، وہ الگ سے خریدا ہوں۔ 1 کلو مٹھائی لے کے آئے بغیر مانگے تو یہ بیاج میں نہیں شامل ہوگی، بلکہ یہ اللہ کے رسول کا طریقہ تھا کہ جب آپ کسی سے قرض لیتے تھے تو واپسی کے ٹائم کچھ بڑھا کے دے دیتے تھے۔ یہ بڑھا کے دینا یہ انسانیت کا اور حسن اخلاق کا تقاضا ہے، یہ بیاج نہیں ہے۔ لیکن ادھار میں کوئی قسم کا پروفٹ پہلے سے طے کر لینا اور وہ پروفٹ دینا یا لینا یہ حرام ہے۔ اور آپ جب فائننس پر موبائل لیتے ہیں تو 2%، 3%، 4%، 12% کچھ نہ کچھ آپ اس میں بیاج دیتے ہیں، اور کچھ نہیں دیتے تو کم سے کم اگر ای ایم آئی آپ نے ٹائم سے پیمنٹ نہیں کیا، مہینے کی 1 تاریخ کو ای ایم آئی کا ٹائم آیا، آپ نے پیمنٹ نہیں کیا تو پہلی بات تو موبائل بند ہو جائے گا۔ موبائل کا سسٹم ہے وہ لاک رہتا ہے، موبائل فوراً بند ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد 2 دن بعد آپ جب پیمنٹ کریں گے، اگر ہر مہینے 2000 دے رہے ہیں تو 100 روپیہ بڑھا کے دینا پڑے گا۔ یہ جو بڑھا کے آپ دے رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہی سود ہے، یہی بیاج ہے، اور ایک موبائل کے لیے آپ بیاج دے رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ۔ آپ نے فرمایا سود کھانے والا، سود کھلانے والا، سود لکھنے والا، سود کی گواہی دینے والا، سب پر اللہ کی لعنت۔ اور آپ نے فرمایا سب برابر ہیں، ہم سوا، سب برابر ہیں۔ یہ سود اتنا بڑا گناہ ہے، یہ بیاج اتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، مستدرک الحاکم کی حسن درجے کی روایت ہے، الربا 73 بابا، کہ سود کے 70 سے زیادہ دروازے ہیں، سود کے 70 سے زیادہ درجے ہیں۔ ایسرھا ان ینکح الرجل امہ، اور اس میں سب سے ہلکا درجہ یہ ہے انسان اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرے، اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ کون تصور نہیں کر سکتا انسان اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا؟ تو بڑی دور کی بات ہے، اس کو غلط نظر سے دیکھ بھی نہیں سکتا انسان۔
سود اور بیاج کھانا اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرنے سے بڑا پاپ ہے میرے بھائی. اور یہ پاپ آج کا مسلمان دھڑلے سے کر رہا ہے, روزہ نماز کر کے کر رہا ہے, ماتھے پر سجدے کا نشان لگا کے کر رہا ہے, چہرے پر داڑھی رکھ کے کر رہا ہے. خبردار میرے بھائی, اس سود اور بیاج سے باز آ جاؤ, باز آ جاؤ. اس حرام کمائی سے اپنے گھروں کو, اپنے دامن کو بچا لو. اور آگے بڑھیے میرے بھائیوں, صحابہ کرام کو دیکھیے. حضرت ابو بکر صدیق, ان کا ایک غلام تھا, وہ ایک مرتبہ کھانے کی کوئی چیز لاتا ہے, حضرت ابو بکر صدیق کو دیتا ہے. حضرت ابو بکر منہ میں ڈال لیتے ہیں. وہ کہتا ہے, ابو بکر کیا آپ کو معلوم ہے یہ مٹھائی جو میں نے آپ کو کھلائی ہے یہ کیسی تھی؟ میں دور جاہلیت میں لوگوں کی قسمت کا حال بتایا کرتا تھا, اور آج مجھے وہی اسی دور کا ایک آدمی مل گیا, اس کا کام کبھی میں نے کیا تھا, اور اسی دور کے تحفے کے طور پر یہ مٹھائی اس نے دی تھی جو میں نے لا کے آپ کو دے دی اور آپ نے کھا لی. حضرت ابو بکر کو جیسے ہی اندازہ ہوا کہ یہ کمائی حرام کی ہے, انہوں نے فوراً اپنے منہ میں ہاتھ ڈالا اور اس مٹھائی کو, اس میٹھی چیز کو اپنے حلق کے نیچے اترنے نہ دیا, الٹی کر کے قے کر کے باہر نکال دیا. یہ صحابہ کرام تھے. اور یہی نہیں, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو بھی حلال و حرام کی بڑی سختی سے تعلیم دیتے تھے. آپ کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 سال کے بچے ہیں اور مسجد کے اندر کھیل رہے تھے. کھیلتے کھیلتے مسجد کے اندر صدقہ کی کھجوریں آ کے رکھی ہیں, صدقہ کی کھجور آ کے رکھی ہے. حضرت حسن نے کھجور اٹھائی اور کھجور اٹھا کے منہ میں ڈال لی. 5 سال کے بچے کو کیا پتا کہ کھجور کیسی ہے؟ اس کو کھجور نظر آئی, اس نے اٹھائی منہ میں ڈال لی. نبی کی نظر پڑ گئی, نبی کی نظر پڑ گئی. نبی چاہتے تو اپنے بچے کے, اپنے نواسے کے ہاتھ سے چھین لیتے, اس کے منہ میں سے نکال لیتے, مگر نبی نے تربیت کیا کی میرے بھائیوں. اللہ کے پیارے نبی نے اپنے 5 سال کے نواسے سے فرمایا, کک کک بیٹا تھوک دے, بیٹا منہ سے نکال دے. اما شعورتا انا لا ناکل صدقہ, اے میرے بچے کیا تو نہیں جانتا کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے؟ میرے بچے یہ صدقہ کی کھجور ہے اور تو نبی کا نواسا ہے, تو نبی کے اہل بیت میں سے, کیا تجھے معلوم نہیں کہ تیرے نبی کے اوپر اور نبی کے اہل بیت کے اوپر صدقہ حرام ہے؟ صدقہ حرام ہے, نبی کے اہل بیت پر صدقہ حرام ہے. یہ تعلیم دی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 5 سال کے نواسے. یہ احتیاط تھی میرے بھائی. بنارس میں مجھے بہت اچھی طریقے سے یاد ہے, ایک زمانہ تھا, یہ جو کپڑا ہوتا نا کپڑا, کچھ کپڑے ایسے بنتے تھے بنارس میں جس پر مور بنا رہتا تھا. مور بنا ہے یا چڑیا بنی ہے یا بندر بنا ہے یا کوئی بھی تصویر بنی. علماء کا فتویٰ تھا کہ کپڑے پر اگر فیگر بنا ہے, اس فیگر والے کپڑے کی کمائی صحیح نہیں ہے. اور بنارس میں ساڑی کا کاروبار کرنے والوں کو بڑا بڑا آفر ملتا تھا, بڑی بڑی رقم ملتی تھی کہ اگر تم تصویر والا کپڑا تیار کرو گے ہم تمہیں پیسہ زیادہ دیں گے, تمہاری ساڑی مہنگی بکے گی. مگر احتیاط ہوتی تھی, لوگ نہیں تیار کرتے تھے. اور اگر کسی کے بارے میں پتہ چل جاتا تھا کہ وہ انسان اپنے ساڑی کے اوپر, اپنے کپڑے کے اوپر امیج بنا کر کے بیچ رہا ہے, لوگ اس کے گھر دعوت نہیں کھاتے تھے, لوگ اس کے گھر کھانا نہیں کھاتے تھے. یہ احتیاط بنارس میں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. مگر آج کیا ہو رہا ہے؟ آج وہ احتیاط ختم ہو گئی میرے بھائی. آج احتیاط کا دور ختم. آج بنارس میں ہزاروں لوگ ساڑی پر تصویر والی ساڑی بنوا رہے ہیں, بیچ رہے ہیں, کاروبار کر رہے ہیں, اور کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. پیسہ کما رہے ہیں, دبا کے پیسہ کما رہے ہیں. یاد رکھو میرے بھائیوں, پیسہ تو یہیں رہ جائے گا, زمین تو یہیں رہ جائے گی, جائیداد تو یہیں رہ جائے گی, اور ہم مر کر کے اللہ کے پاس جائیں گے. اور اللہ پوچھے گا, میرے بندے تیرے سامنے حلال کے بہت سارے راستے تھے, تو نے حرام کیوں اپنایا, تو نے غلط کیوں اپنایا؟ اس لیے کہ قیامت کے دن 5 سوالوں کا جواب دیے بغیر عبد الغفار کو بھی فرصت نہیں ہے, شیخ وسیم مدنی کو بھی فرصت نہیں ہے, ہمارے علماء کو بھی فرصت نہیں ہے, آپ کو بھی مہلت نہیں ہے. 5 سوالوں کا جواب تو سب کو دینا ہے. کیا سوال ہوگا؟
لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه یوم القیامہ، قیامت کے دن انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گا جب تک 5 سوالوں کا جواب نہیں دے دے گا۔ نمبر 1، ان عمرہ فیما افنا، تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا تھا۔ نمبر 2، وعن شبابہ فیما ابلا، تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا تھا۔ تیسرا سوال، وعن مالہ من این اکتسبہ، تو نے مال کہاں سے کمایا تھا۔ چوتھا سوال، وفیما انفقہ، تو نے مال کہاں پر خرچ کیا تھا۔ اور 5واں سوال، وماذا عمل فیما علم، تو نے جو علم حاصل کیا تھا اس علم کے اوپر تو نے عمل کتنا کیا تھا۔ یہ 5 سوال کا جواب سب کو دینا ہے۔ کہاں سے پیسہ کمایا، حلال طریقے سے کمایا کہ حرام طریقے سے کمایا۔ اور خبردار، مسجد میں لوگ جاتے ہیں نا، بڑا احترام کرتے ہیں مسجد کا۔ مسجد کا سامان کوئی جلدی چوری نہیں کرتا۔ کیوں صاحب؟ مسجد کا سامان ہے۔ مسجد کا سامان کوئی بہت گھٹیا آدمی ہوتا ہے وہی چوری کرتا ہے۔ ایک عام مسلمان مسجد کا بہت احترام کرتا ہے۔ اور تمام مسجدوں میں سب سے بڑی مسجد کون ہے؟ مسجد حرام ہے، خانے کعبہ ہے۔ کان کھول کر کے سن لو، ایک مسلمان کی عزت، ایک مسلمان کی جان، ایک مسلمان کا مال، اس کی جو عزت ہے، اس کا جو سمان ہے، اس کا جو احترام ہے، وہ خانے کعبہ سے بھی بڑھ کر کے۔ اور دلیل بھی آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ نبی نے آخری حج کیا، حجۃ الوداع کا موقع ہے، نبی نے پہلا اور آخری حج کیا ہے، بقرہ عید کا دن ہے، یوم النحر ہے۔ اللہ کے پیارے نبی مینا کے اندر ہیں، اپنے صحابہ سے کہتے ہیں ایو یوم ھذا، آج کا دن کون سا دن ہے؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا آج یوم النحر نہیں ہے؟ کیا آج بقرہ عید کا دن نہیں ہے؟ پھر آپ نے پوچھا کہ مہینہ کون سا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ پھر آپ نے پوچھا یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا یہ شہر مکہ نہیں ہے؟ اس کے بعد آپ نے فرمایا او لوگو ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا۔ او لوگو، تمہاری مال، تمہارا مال، تمہاری جان اور تمہاری عزت و آبرو ایک دوسرے کے لیے حرام ہے، ایک دوسرے کے لیے حرام ہے۔ جیسے آج کا یہ دن حرام ہے، جیسے یہ مہینہ حرام ہے۔